السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم اقبال انشاءاللہ سروسز. میں ہوں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ. آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے پروسیجر آف فار گیونیس آف دا ڈیورس ڈاور. ڈاور کو کس طریقے سے معاف کیا جا سکتا ہے، وہ کیا طریقہ ہے کہ بیوی اپنے ہسبینڈ کا حق مہر معاف کر دے. آج اس ٹاپک پر ہم لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں. دیکھیں، بیوی حق مہر معاف کر سکتی ہے. ہسبینڈ جو لکھواتا ہے، بیوی جو چاہتی ہے نکاح کے وقت وہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر شادی ہی مکمل نہیں ہوتی. لیکن اس کے بعد یہ ڈپینڈ کرتا ہے وائف پر کہ وہ اگر چاہے تو وہ حق مہر معاف کر دے. اب معافی کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایسے تو زبانی کلامی ہر کو کہتا ہے، ہسبینڈ کہتا ہے کہ میں نے دے دیا یا بیوی نے معاف کر دیا. لیکن لیگلٹی کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، لیگل پروسیجر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پہلی بات سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ حق مہر معاف اگر ہوتا ہے تو والنٹری ہونا چاہیے، رضاکارانہ طور ہونا چاہیے، رضامندی سے ہونا چاہیے. بغیر رضامندی کے کیا گیا حق مہر معافی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. بیوی حق مہر اپنی رضامندی سے، اپنی فری ویل سے، اپنی کنسنٹ سے، جو کہ بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دھمکی کے اور بغیر کسی انڈیو انفلوئنس کے، کسی غلط تاثر پر، ذریعے پر انفلوئنس کر کے بھی اسے معاف نہیں کرایا جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہوگی. اگر اس طریقے سے کوئی معاف کرائے گا تو وہ غیر قانونی یا انویلڈ ہوگا، پریشر سے، تھیٹ سے یا پھر انڈیو انفلوئنس سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معافی کا جو حق مہر معافی کا ڈاکومنٹس ہونا چاہیے، ریٹن ڈاکومنٹس ہونا چاہیے. اگرچہ زبانی بھی قابل قبول ہے، لیکن بعد میں اگر کوئی پارٹی اس سے مکر جاتی ہے تو ریٹن ہونا ضروری ہے، تحریری ہونا چاہیے. اور اگرچہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلام میں زبانی بھی قابل قبول ہے، مگر لیگل کی ایک اسٹرانگ ورتھ ہوتی ہے، ریٹن کی اسٹرانگ ورتھ ہوتی ہے کہ لکھا ہوا ہے تو اس کی قانونی زیادہ حیثیت ہوگی. اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ڈکلریشن آف دا ریمیشن آف دا ڈاور کا ایک ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں، اور یا پھر کوئی سیٹلمنٹ، میوچل سیٹلمنٹ ڈیڈ بھی بنائی جا سکتی ہے. دو طرح کے ڈاکومنٹ آپ بنا سکتے ہیں. یا تو ایک ہے ڈکلریشن آف دا ریمیشن آف دا ڈاور، یہ ڈاکومنٹس بنائیں، یا پھر میوچل سیٹلمنٹ ڈیڈ بنائیں. یہ دو میں سے کوئی ڈاکومنٹس آپ تیار کر سکتے ہیں اس کی ڈاور اماؤنٹ کی معافی کے لیے. اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ آپ بنائیں گے یہ سگنیچر ہونے چاہیے اس کے کلیئرلی. ایک تو مینشن ہونا چاہیے کہ یہ حق مہر ہے، اور بیوی یہ کہے گی اس کے میں اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے معاف کر رہی ہوں. تیسری بات یہ اس کے سگنیچر ہونے چاہیے، اس کا تھمب امپریشن ہونا چاہیے، اور اس میں ڈیٹ، ٹائم، ہر چیز مینشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ جو چیز ہے گواہ، دو گواہ ہونا بھی ضروری ہے، دو گواہ بھی ہونے چاہیے. بہتر یہ ہے دو میل گواہ ہوں اور وہ مسلمان ہوں. اب اس کے بعد بات آتی ہے رجسٹریشن کی. اس کے بعد اس ڈاکومنٹ کی رجسٹریشن کرانی چاہیے. ضروری اگرچہ نہیں ہے، مگر اگر آپ رجسٹریشن کریں گے تو اس کی ورتھ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ یونٹ کونسل والوں کے پاس بھی کرا سکتے ہیں، یا رجسٹرار کے پاس کرا سکتے ہیں، ایک رجسٹر ڈاکومنٹ کرا سکتے ہیں، یا پھر آپ نوٹرائز بھی کرا سکتے ہیں، نوٹری پبلک سے بھی اٹیسٹ کرا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ تیار ہو گیا. اس کے بعد اگر کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہوتا ہے تو کورٹ ایسے ڈاکومنٹس کو اکنالج کرے گی. بعد میں پروف کرنے کے لیے ہسبینڈ کہتا ہے کہ بیوی نے معاف کر دیا تھا، اب دوبارہ یہ کلیم کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، تو کورٹ یہ دیکھے گی کہ واقعی یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کورٹ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ معافی جو تھی وہ والنٹری تھی، یہ معافی کنسنٹ سے تھی، فری ویل سے تھی یا نہیں تھی. اگر رضاکارانہ طور پر پروف ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈاکومنٹس کو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر ہم اسلامک لا میں دیکھتے ہیں، ریلیونٹ لیگل پروویژن کی بات کرتے ہیں، اسلامک لا میں اس کو ہبہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا پھر اس کو ابرا کہا جاتا ہے، ریمیشن کو، معافی کو چھوڑنے کو.
اور لا کے مطابق اگر پاکستانی لا کو دیکھتے ہیں تو یہ معافی والنٹری ہونی چاہیے اور بغیر کسی دھمکی کے، بغیر کسی پریشر کے ہونی چاہیے اور انفارم ہونی چاہیے، جس میں وائف کی مینٹل کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سرکمسٹانسز بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں جب بیوی نے معاف کیا، اور پھر وٹنس کی ٹیسٹمنی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیگل لیکچر تھا، پروسیجر آف دی فارگیونیس آف ڈاور۔ اس کے ساتھ اجازت، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔